الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں ہر انسان اور بالخصوص اللہ کو ماننے والا پریشانیوں کے اندر اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے. اور یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں ان سب کو بھیجنے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے. تاکہ وہ اپنے ان لوگوں کے، اپنے ان بندوں کے دعووں کو پہچان سکے. کم کرو اس کی آواز. کہ جو انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں ذرا میں ان کو پہچان لوں. اتنا کہنے سے تو کام چلنے والا نہیں ہے کہ اللہ ہم تو تجھے مانتے ہیں، تیری مانتے ہیں، تو اتنا کہنے سے تو کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو آزمائیں گے. اور یہ آزمائش جو ہماری ہوگی یہ پریشانیوں کو دے کر کے ہوگی. اسکول اور کالجوں کے اندر بھی جب اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال مکمل ہو گیا، ہماری ساری کتابوں کا نصاب مکمل ہو گیا، تو اسکول والے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم تمہارا ایگزام لیں گے.
مدرسے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم ممتحنوں کو بلا کر کے تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور پکے ہو۔ یہ تو پھر جب نتیجہ آئے گا تب معلوم ہوگا کہ آپ نے سال مکمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے میں اور آپ بھی اس زمین پر ایک امتحان گاہ میں آئے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے اس زمین پر آ کر کے یہ دعویٰ کیا اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، تجھے رب مانتے ہیں، خالق و مالک مانتے ہیں، تو اب اللہ کی طرف سے بھی میرے اور آپ کے لیے امتحان کا ہونا یہ ضروری ہے اور اصول بھی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگوں تم یہ گمان کرتے ہو کہ جب تم نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ہم تمہاری کوئی آزمائش نہیں لیں گے، ہم تمہارا کوئی امتحان نہیں لیں گے، اس طرح کا اپنے دماغ کے اندر گمان لے کر کے نہ آنا، بلکہ اب تم نے جب یہ وعدہ اور دعویٰ کر لیا کہ ہم اللہ تجھے مانتے ہیں تو اب ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ ورنہ اگر اچھی زندگی کٹ رہی ہے تو اللہ کو ماننے میں کوئی برائی نہیں، خوب شور مچائیں گے، خوب اجلے کپڑے پہن کر کے آئیں گے، خوب اچھی گاڑیوں میں گھومیں گے، خوب اللہ کا شکر ادا کریں گے، خوب اپنے مکانوں پر ھذا من فضل ربی، اپنی گاڑیوں پر ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی خوشحالی کے موقع پر میں اور آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بالمقابل میرا اور آپ کا اللہ کچھ پریشانیاں دے کر کے بھی یہ دیکھے گا کہ اب بھی یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یا بدل گیا ہے۔ یعنی خوشحالی تھی اور خوب اللہ دے رہا تھا تو خوب اللہ کا شکریہ ادا ہو رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نے مجھے اولادیں دی، اولادوں کا کام بھی اچھا چل رہا ہے، اللہ تو ایسا ہی ہے، اللہ تو ایسے ہی دیتا ہے، دوسروں کو بھی مشورے دیتا ہے، تیری اولاد تو کچھ کرتی ہی نہیں ہے، تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، میری طرح تو بھی محنت کر، میری اولاد کی طرح تو بھی محنت کر، اس طرح دوسروں کو بھی بڑے مشوروں سے نوازتا ہے۔ لیکن اگر اسی پر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو اب سب بھول جاتا ہے میرے رب کا فضل کہاں گیا، میرے رب کا شکر کہاں گیا۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، تو پھر بھی اس کی زبان سے یہی نکلنا چاہیے تھا کہ یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو اور بالخصوص ماننے والوں کو اللہ پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور وہ صاف طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ گمان لے کر کے نہ آنا کہ صرف تم اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے، اللہ ہم ایمان لے آئے، اللہ ہم مسلمان ہو گئے، اب تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، یہ اپنے دماغوں سے نکال دینا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں اور آپ آزمائشوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہر انسان، ہر مسلمان، اور خالی مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے یا اللہ کو بھول جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، میرے اور آپ کے سامنے پچھلا ایسا دور گزرا کہ جس میں میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے جنازے دیکھیں، اپنے کندھوں پر جنازے اٹھائے، بیماروں کی حالتیں ایسی دیکھی کہ
ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کے تڑپ رہا ہے، ایک ایک سانس کی قیمت کتنی ہو گئی تھی، یہ میری اور آپ کی نظروں سے ابھی گزرا ہے، یہ سارے حالات میرے اور آپ کے سامنے سے گزرے ہیں۔ میرے بھائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آتی، میری اور آپ کی زندگیوں میں بدلاؤ آتا، میں اور آپ سدھر کر کے اپنے رب کی طرف کو جاتے، میں اور آپ سنبھل کر کے اپنے رب کی طرف آتے، لیکن ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا، کوئی فرق میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر نہیں آیا۔ اتنے جنازے اٹھانے کے بعد بھی، اتنی بیماروں کی عیادت کے بعد بھی، کہ جب قبرستان والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں جگہ نہیں، کہ جب ہاسپٹل والوں نے کہہ دیا یہاں کوئی آپ کے لیٹنے بیٹھنے کا انتظام نہیں، جب دوائی والوں نے منہ مانگے پیسے میرے اور آپ سے لیے، اتنا بڑا پریشانی کا دور میرے اور آپ سے ابھی گزرا، کچھ تو بدلاؤ ہونا چاہیے تھا، کچھ تو میری اور آپ کی زندگی بدل جاتی، لیکن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی طرح نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں جیسے پہلے خوشحالی کے اندر چھوڑی جا رہی تھی، اسی طرح نوجوان گانوں میں مد مست اور مگن، شراب کی دنیا میں مد مست اور مگن، جوئے اور سٹے کی دنیا میں مد مست اور مگن، اسی طرح شادی اور بیاہوں میں ڈیجوں کی ٹھمک پر ایسے نوجوان مد مست اور مگن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح گاڑیاں چلانے والے، آٹو چلانے والے اسی طرح گانوں میں شرابور ہو کر کے جا رہے ہیں، کوئی فرق، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق، کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اس لیے میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، جس طریقے کی غلطی پہلے کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا میں اور آپ امتحان میں ناکام ہیں، میں اور آپ اپنے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں۔ اور پھر اگر اللہ کی طرف سے اب کوئی عذاب آ جائے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پکڑ ہو جائے، تو پھر کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کاروبار ختم ہو جائیں تو کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر مکان بک جائیں، اگر زیورات بک جائیں، ہاں بچوں کی شادیوں کے وقت بدل جائیں، تو اب کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ امتحان میں ناکام ہیں، میں اور آپ آزمائش میں ناکام ہیں۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو سارے کام بن جاتے، لیکن میں اور آپ تو امتحانوں میں ناکام ہو گئے، آزمائشوں میں ناکام ہو گئے۔ بتاؤ، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کوئی فرق، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس طرح پہلے میں اور آپ غلطیاں کر رہے تھے، غلطیوں کے اندر اور اضافہ تو ہو گیا، لیکن کمی کوئی نہیں آئی، کمی کوئی نظر نہیں آئی۔ اس لیے معزز سامعین اور اللہ کے نیک بندوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا ہے، اسی لیے یہ کاروباروں کا ختم ہونا یہ امتحان ہے، اوپر قرضے میں آ جانا یہ امتحان ہے، ہاں مکان داؤ پر لگ جانا یہ امتحان ہے، بچیوں کے شادیوں کے اوقات بڑھ جانا یہ سب امتحانات ہیں۔ ان امتحانات کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے امتحان کو صحیح کرنا ہے، اپنی آزمائشوں میں جو ہم مبتلا ہوئے اس میں اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اپنے اللہ کو قطعاً نہیں بھولنا ہے۔ اس لیے امتحان میں کامیابی کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ نیکیوں کی طرف تیزی کے ساتھ آ جاؤ، اللہ کے شکر کی طرف تیزی سے آ جاؤ، اللہ کو یاد کرنے کی طرف تیزی سے آ جاؤ۔ جس طرح خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کر رہے تھے، اسی طرح پریشانیوں میں بھی اپنے اللہ کو یاد کر کے دکھاؤ۔ ہاں، جو صفتیں صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں، جو صحابہ کے تابعین کے اندر موجود ہیں، جو اس کے بعد اولیاء اللہ کے اندر صفتیں موجود رہی ہیں، وہ صفتیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں۔ ہاں، جیسے اللہ ہم خوشحالی کے اندر تجھ سے راضی تھے، آج اگر تیری طرف سے آزمائشیں آئی ہیں، آج اگر تیری طرف سے مصیبتیں آئی ہیں، آج اگر تیری طرف سے ہم قرضوں میں ڈوبے ہیں، ہم اسی طریقے سے کاروبار ختم ہو گئے اس میں ڈوب گئے ہیں، اللہ ہم اب بھی تجھ سے راضی ہیں۔ اور راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہیں، نہیں میرے بھائی، اللہ کی نمازوں کی پابندیاں کریں،
اللہ کو منانے والے عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں، کیونکہ میرا اللہ اگر ایک چٹکی میں پریشانی دے سکتا ہے تو وہ آسانی بھی بہت جلد عطا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ اگر پریشانی ہے تو اب یاد رکھو کہ اب آسانی بھی آنے والی ہے، اب اللہ کی طرف سے خوشحالی بھی آنے والی ہے۔ اگر رات کا اندھیرا ہو گیا تو اب صبح بھی ہونے والی ہے، اگر اندھیری تاریک ہو گئی تو اب اللہ کی طرف سے دن بھی نکلنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ پریشانی ہمیشہ رہیں گی، یہ مصیبت ہمیشہ رہیں گی، صرف مجھے اور آپ کو یہ دکھلانا اللہ کو ہے۔ اللہ ہم کل بھی راضی تھے، ہم آج کی پریشانیوں پر بھی راضی ہیں۔ یہی خاصیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ وہ بڑی سے بڑی پریشانیوں سے ٹکرائے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر یہ پریشانی ہے تو آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے۔ بظاہر پریشانی نظر آ رہی ہے لیکن اللہ نے اس میں آسانی کو چھپا رکھا ہے۔ اپنے آپ کو بدلا نہیں، اپنے راستے سے بھٹکے نہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر مبتلا کیے، لالچ دیے، پیسے دیے، ہر چیز ان کے سامنے لا کر کے رکھ دی کہ کسی طریقے سے بدل جائیں، کسی طریقے سے ہمارے پیسوں میں گھوم جائیں، کسی طریقے سے ہمارے لالچ میں آ کر اپنے دین پر محنت کرنے کو چھوڑ دیں، اپنے اسلام پر محنت کرنے کو چھوڑ دیں۔ لیکن کیا مجال کہ ان کے ایمانوں کے اندر کوئی کمی آ جائے، کیا مجال، ہاں پریشانیوں کے اندر ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، ایک دوسرے کے غمخوار بن گئے۔ یہ نہیں کہ دوسرا پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا تو ہم اب ہنسی اڑائیں اور مذاق اڑائیں، ارے میرے رشتہ دار پر پریشانی آ گئی ہے، میرے پڑوسی پر پریشانی آ گئی ہے، ہاں خود مزے میں ہیں اور رشتہ دار کی پریشانی کو دیکھ کر کے خوش ہیں، حالانکہ خود بھی پریشان ہیں، اور اپنے پڑوسی کی پریشانی کو دیکھ کر کے خوش ہیں، حالانکہ خود بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں۔ لیکن جب پڑوسی، رشتہ دار اور ملنے والے کی پریشانی کو دیکھتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ یہ آج میری اور آپ کی خاصیت ہو چکی ہے۔ لیکن صحابہ کرام اگر کسی اپنے ساتھی کو پریشانی کے اندر مبتلا دیکھتے تو تڑپ جاتے۔ اس کی پریشانی ہماری پریشانی ہے، یہ چیز میرے اور آپ کے اندر سے جا چکی ہے، ان چیزوں کا میرے اور آپ کے اندر سے جنازہ نکل چکا ہے۔ میں اور آپ اب پڑوسیوں کی پریشانیوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں، رشتہ داروں کی پریشانیوں کو سن کر کے ہمارے گھروں میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ خاصیت صحابہ کی نہیں۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو کس طریقے سے تڑپتے تھے، آؤ تمہیں بتلاتا چلوں۔ ہاں حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت میں وہ لشکر ہیں، چیف ان کمانڈر ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، چنانچہ وہ اپنے لشکر کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان میں ان کے ایک جانباز سپاہی حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقابلہ کرتے ہوئے تمام کے تمام کفاروں نے ایک طرف سے آ کر کو ان کو گھیر لیا۔ اب وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے لیکن گھوڑا آگے چلنے کا نام نہیں لیتا، جب آگے کی طرف نہیں بڑھتا اور دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، چنانچہ وہ لیٹ کر کے گھوڑے کی طرف جاتے ہیں اور گھوڑے سے کہتے ہیں او اللہ کی مخلوق آج میرا ساتھ دے دے، اگر تو نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو میں روز قیامت یا میں اپنے آقا سے مل کر کے تیری شکایت کروں گا کہ میرا تیرے اللہ کی مخلوق نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، اس گھوڑے نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ چنانچہ اتنی آواز جب گھوڑے کے کان کے اندر پڑی ہے تو گھوڑا تیزی کے ساتھ آگے کی طرف دوڑا اور پھر اس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا کہ اللہ نے فتح حاصل کی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا حضرت زرار
गिरफ्तार कर लिए गए। अब सहाबा को मालूम नहीं, हज़रत खालिद को भी मालूम नहीं, चुनांचे हज़रत ज़र्रार को गिरफ्तार कहाँ किया गया और किस जगह ले जाया गया, इनको कोई मालूम नहीं। मेरा और आप जैसा होता तो राज़ी होता, अरे बड़ा मुझसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, गिरफ्तार कर लिया, कितना अच्छा हुआ, अब मुझे हीरो बनने का मौका मिलेगा, अब मेरे रास्ते के आगे से कांटा हट गया। चुनांचे लेकिन सहाबा के अंदर ये चीज़ नहीं। सहाबा की खासियत ये है कि वो आपस में सहाबी के लिए तड़पते हैं, आपस में सहाबी के लिए तरसते हैं। जब मालूम हुआ हज़रत खालिद बिन वलीद को, अरे हमारा एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया है और मालूम नहीं किधर ले जाया गया, मालूम नहीं कहाँ ले जाया गया। चुनांचे अब सहाबा आपस में मशवरा कर रहे हैं कि किस तरीके से ले जाया जाए, लेकिन जाए कहाँ जाए मालूम ही नहीं कि गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया है। चुनांचे देखते हैं कि अभी फिर मशवरा करके दुश्मनों की तरफ आगे बढ़े हैं, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद देखते हैं कि एक नौजवान आ रहा है और उसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ है, चेहरा ढका हुआ है, और आते ही हमारे लश्कर के अंदर घुसा और कुफार से मुकाबला करने लगा। हज़रत खालिद कहते हैं मैं उसकी जमा मर्दी को देखकर, मैं उसकी ताकत को देखकर एक दफ़ा हैरान रह गया, क्योंकि हज़रत खालिद कहते हैं मैं जब भी मुकाबले करते करते दुश्मनों के नरगे में जाकर के छुप जाता हूँ, दुश्मनों के नरगे में जाकर के फंस जाता हूँ, तो वही चेहरा छुपा हुआ नौजवान मुझे उस नरगे से निकाल करके ले जाता है। मैं तहज्जुब में हूँ कि आखिर कौन है जो खालिद बिन वलीद को भी निकाल करके ले जा रहा है, जो अक्सर ऐसे सहाबा को निकाल करके ले जा रहा है जो दुश्मन के नरगे में फंस जाते हैं। चुनांचे ऐसे ही मुकाबला होता गया। हाँ, जब मुकाबला होता गया हमने देखा कि उसका घोड़ा भी खून से शराबूर है, उसके नेज़े और तलवार भी खून से शराबूर है। चुनांचे हमने कहा ओ नौजवान, हमारी फौज के अंदर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इतना जमा मर्द मैं किसी को जानता नहीं कि कोई मेरी फौज के अंदर है जो मुझे भी दुश्मनों के नरगे से निकाल करके ले जा रहा है। चुनांचे जब बड़ी देर हो गई, अब उस पर्दे के पीछे से आवाज़ आई, मैं फुला हूँ, लेकिन आवाज़ किसी मर्द की नहीं बल्कि जवान बेटी की थी। मैं हज़रत ज़र्रार की बहन हूँ, मुझे मालूम हुआ मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है, मैं अपने भाई को छुड़ाने के लिए आई हूँ। ये हमदर्दियाँ कहाँ गई, ये मोहब्बतें कहाँ गई मेरी और आपकी? ये हैं सहाबाए किराम की खासियतें। आज मैं और आप सहाबी बनना चाहते हैं कि हम भी वो होते हैं, हम भी फुला सहाबी होते, हम भी फुला होते। मेरे और आप के अंदर तो वो सिफतें ही नहीं हैं, वो मर्तबा कहाँ से मिल जाए? वो मर्तबा बुलंद तो मिला जिसको मिल गया, हर किसी के वास्ते दारो रसन नहीं। इसलिए मेरे भाई वो सिफतें ही मेरे और आपके अंदर आ जाएं तो शायद मेरी और आपकी बख्शिश आसान हो जाए, मेरी और आपकी जन्नत आसान हो जाए। लेकिन मेरे भाई, मेरे और आपके अंदर से ये सिफतें नहीं बल्कि ये कमियां पैदा होती जा रही हैं। मैं और आप अपने भाई के नुकसान पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अगर वो मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो जाए तो मैं और आप राज़ी होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। अगर मेरे और आपके भाई को नुकसान कारोबार में हो जाए तो मैं और आप बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। ये मेरे और आपके अंदर कमियां पैदा होती जा रही हैं जो नफरतों की वजह बनती जा रही हैं, जो मेरी और आपके दिलों को तोड़ने की वजह बनती जा रही हैं। हाँ, आज किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए वो मेरा और आपका साथ नहीं देता, उसकी वजह यह होती है कल जब मुझ पर वो मुसीबत आएगी तो मेरा भी साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि ये वक्त गुजर चुका है, मैंने उसका साथ नहीं दिया था। हर आदमी के दिल में ये बात है कि उसी पे तो आई है, मुझ पर थोड़ी ना है। लेकिन कल जब तुझ पर आएगी और वो भी तेरा साथ नहीं देगा तो एहसास होगा। इसलिए मेरे भाई, ये आजमाइशों का आना, ये मुसीबतों का आना, ये बहुत सारी वजूहात की वजह से अल्लाह की तरफ से आती है। पहली वजह तो ये कि अल्लाह अपने बंदों के ईमान को जांचता है। अल्लाह अपने ईमानी दावे को कि जो बंदे कर रहे हैं, अल्लाह हम तुझे मानते हैं, उस दावे को अल्लाह आजमाता है कि देखो तो सही कि वाकई में ईमान वाले हैं या इनके अंदर सिर्फ दिखलावा है कि ज़रा सी परेशानी आए तो अल्लाह को भूल जाएं, ज़रा सी मुसीबतें आए तो अल्लाह को भूल जाएं, ज़रा सी परेशानियों में मुब्तला हो जाएं तो फ़ौरन अपने अल्लाह को भूल जाएं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह आजमाता है ईमानों
کو، اللہ آزماتا ہے ان کے ایمانی طاقت اور قوتوں کو، اللہ آزماتا ہے ان کے دعووں کو کہ آخر اپنے دعووں کے اندر یہ کتنے سچے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے دنیا کے اعتبار سے پریشانی کے اندر اپنے اور پرایوں کا معلوم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آ کر کے دعویٰ کرتے ہیں جی میں تو آپ کا ہوں، میں تو آپ سے ایک وقت بھی دور نہیں رہنا چاہتا، آپ کو دیکھ کر کے مجھے سکون ملتا ہے، آپ میرے فلاں ہیں، آپ میرے فلاں ہیں۔ اب تو چاہے آپ کتنے دعوے کر لیں لیکن اصل آپ کا معلوم ہوگا جب مجھ پر پریشانی آئے گی پھر دیکھا جائے گا۔ اپنوں کا معلوم، اپنائیت کا معلوم ہمیشہ پریشانیوں کے وقت معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے آج جتنے لوگ بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، کاروبار کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں، قرضوں کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں پریشان نہ ہوں بلکہ اب آپ اللہ کے امتحان کی طرف ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو اپنا کہتے تھے، جو لوگ آپ کو اپنا بناتے تھے، آج ان کا امتحان ہوگا، آج ان کی طرف سے معلوم ہوگا کہ کتنے اپنے ہیں، آج ان کی طرف سے معلوم ہوگا کہ کتنے پرائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ آزمائشیں کبھی کبھی اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزمائے، اور دوسرا یہ کہ ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارا کون ہے، ہمارا غیر کون ہے۔ دعوے کرنے میں کچھ نہیں جاتا، اصل میں یہ ہے کچھ لوگوں نے شکایت کی جی اوپر کا تالا لگا دیتے ہیں، لیکن ہم تالا کیوں لگاتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تالا کھلنے کا کیا مجھے اور آپ کو سبق مل رہا ہے، لیکن چونکہ شکایتیں بہت آسان ہے کرنا اور ان کی دلیلیں یہ بہت مشکل ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی اوپر کا تالا لگا دیتے ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں، اس وجہ سے لگ جاتے ہیں، لوگوں کو دقت ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، دقت صرف یہ ہوتی ہے جو اب ہو رہی ہے، نہ بات صحیح کہی جا رہی ہے اور نہ بات صحیح سنی جا رہی ہے، اس لیے اس گیٹ کا تالا لگایا جاتا ہے۔ خیر، اس لیے میرے بھائی میں گفتگو کر رہا تھا، یہ سب آزمائشیں میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے ہیں، اور دوسرا ان آزمائشوں کی ایک دنیاوی وجوہات یہ ہے تاکہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا اپنا کون ہے، میرا غیر کون ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جب میں خوشحال تھا تو بڑی لمبی لمبی گفتگو آ کر کے کیا کرتا تھا کہ میں تمہارا فلاں رشتہ دار، تمہاری خالہ جو تھی میں ان کے بھتیجے کا بیٹا ہوں، خوشحالی کے اندر تو بڑے رشتے نکال رہا تھا، اور جب اب پریشانی آئی تو اب وہ رشتہ دار کہاں ہیں، اب وہ پریشان، ہاں اب اس پریشانی میں میرا ساتھ دینے والا کہاں ہے۔ یہ سب میرے اور آپ کی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں، یہ میرے اور آپ کی اللہ کی طرف سے تمام کی تمام حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو بدر کے موقع پر، اسی لیے احد کے موقع پر جب میرا اور آپ کا اللہ صف تیار اپنے نبی سے کرا رہا تھا، بہت سارے وہ لوگ تھے بڑی لمبی داڑیاں ان کی ہیں، بڑے لمبے کرتے پائجامے پہنتے ہیں اور اگلی صفوں کے اندر آقا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی بدر کا موقع آیا اور سامنے معلوم ہوا کہ 1000 ہیں اور ہم تو کل تھوڑے سے ہی ہیں، اور اسی طریقے سے سامنے احد کا معاملہ جمع ہوا ہے، تو اس طرف سے جتنے بھی اگلی صف میں آنے والے تھے اور بڑے ایمانی دعوے کرنے والے تھے اور بڑے دیکھنے میں اللہ والے نظر آ رہے تھے، چنانچہ تمام کے تمام پیچھے ہٹ گئے۔ ہمیں نہیں مرنا ہے، ہمیں نہیں مرنا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے موت ہے تو ہم کیوں جائیں۔ تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ اس لیے میرے بھائی یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحانات کی گھڑی ہیں، اس لیے اس میں مجھے اور آپ کو سنبھالنا ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا ہے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے۔ آئے گا نفس بہکائے گا، ارے فلاں وقت میں تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتا تھا، اب نہیں پہنتا، ذرا کچھ انتظام کر لے چاہے کوئی غلط طریقہ ہی کیوں نہ ہو، ارے فلاں وقت میں تیرے پہ گاڑی بھی ہوتی تھی، بڑا کاروبار تھا،
لیکن اب نہیں تھا، چل ایک دفعہ کوئی اچھا جھٹکے کا کام کر لے، شاید وہ واپس لوٹ آئے۔ تو اس طریقے سے نفس بھی بہکائے گا، اس طریقے سے شیطان بھی مجھے اور آپ کو بہکائے گا۔ کبھی کبھی بیٹے اور والد اور اسی طریقے سے بیویوں کے چہرے مجھے اور آپ کو بہکائیں گے۔ ایک وقت وہ تھا کہ میری بیوی بڑے مہنگے کپڑے پہنتی تھی، میرے بچے بڑے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، لیکن چلو ہو سکتا ہے ایک اور جھٹکا اگر ہاتھ لگ جائے تو شاید سارے راستے واپس آ جائیں۔ نہ میرے بھائی، اگر ان آزمائشوں میں غلط راستے کی طرف چلے تو یاد رکھنا اور برباد ہو جاؤ گے، اور برباد ہو جاؤ گے، اور زیادہ قرضوں میں ڈوب جاؤ گے، اور زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے ایسے وقت میں کبھی بھی لالچ کی طرف مت دیکھنا، کبھی بھی خوشحالی جھٹکوں کی طرف مت دیکھنا۔ انشاءاللہ اللہ پھر دوبارہ سے حلال روزی عطا کرے گا، پھر اللہ دوبارہ حلال کاروبار پر آپ کو بٹھائے گا۔ ذرا سا لالچ کی طرف اپنے آپ کو نہ کرنا۔ اس لیے میرے بھائی یہ گفتگو کرنے چلا، اور ان کی مثالیں میرے اور آپ کے علماء ہیں۔ کون سے علماء کہ جب اس وقت میں آزادی کا وقت ہے، جب یہاں پر انگریزوں کا دورہ ہے، میں صرف ایک عالم کی بات کرنے چلا، حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے بھی ہمیں سکھایا کہ جب پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں تو لوگ آ کر کے تمہیں لالچ دیں گے، لوگ آ کر کے تمہیں غلط راستے بتلائیں گے کہ اس غلط راستے پر تھوڑا سا چل لو، دیکھو بڑا مال پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا چل لو، بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے۔ اس طریقے سے پریشانی کے دور میں لوگ آ کر کے آپ کو غلط راستوں کا مشورہ دیں گے، لوگ آ کر کے آپ کو فتنوں کا مشورہ دیں گے، لیکن ایسے وقت میں اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوں گی۔ کس طریقے سے حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سزا دی گئی، ہمیں یہاں سے لاہور کی طرف لے جایا گیا، وہاں ہم بڑے سکون سے گئے، لیکن وہاں کا جو جیلر ہے اس نے دیکھا، ارے یہ عالم بڑے سکون میں ہیں، ارے یہ علماء بڑے سکون میں ہیں، لہٰذا ان کے سکونوں کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے ہمارے لیے ایک ڈبہ تیار کیا، اس ڈبے میں کیلیں 1-2 انچ پر لگوائی گئی۔ مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں ہمیں اس کے اندر بند کر دیا گیا، پھر ہمیں لاہور سے ملتان کی طرف اسی ڈبے کے اندر ہمیں لے جایا جا رہا ہے، اسے مال گاڑی کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ اب جہاں بھی کوئی جھٹکا لگتا، ہاں وہ چوبھا، وہ اسی طرح کیل ہمارے بدن کے اندر گھس جاتی، ہم تڑپتے ترستے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی طرح 1 مہینے کا سفر اسی ڈبے کے اندر ہم نے کیا ہے، پورا بدن زخموں سے لہو لہان ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہمیں استنجا وغیرہ آتا، ہمیں استنجا وغیرہ آتا، کہاں جائیں وہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ چنانچہ اس کی بدبو ہے، اوپر سے بدن زخمی ہے۔ چنانچہ جب 1 مہینے کے بعد اس ڈبے کو ملتان کے اندر کھولا گیا تو ہمارے بدن زخموں سے چور ہیں۔ جیلر آ کر کے کہتا ہے کہ صرف تمہیں یہ کہنا ہے کہ ہم فرنگیوں کے ساتھ ہیں، ہم انگریزوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ابھی تمہارا علاج اور معالجہ، ابھی تمہارے ساتھ سارے نرمی کے برتاؤ کر دیے جائیں گے۔ لیکن معلوم نہیں کون سی مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت مولانا جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے دیکھا کہ ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاں سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور انگریز ڈپٹی ان سے کہہ رہا ہے کہ ان کو منا لو، ان کو سمجھا لو، صرف انہیں 2 لفظ کہنے ہیں کہ ہم انگریز کے خلاف نہیں ہیں، انہیں ابھی چھوڑ دیا جائے گا، آپ کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ بیٹیاں رو رہی ہیں، بیویاں رو رہی ہیں، آپ یہ لفظ کہہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس طرح سے یہ آسان سے لفظ کہہ کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ اگر یہ لفظ کہہ دیے تو ایمان بھی ختم اور اسلام بھی ختم۔ اللہ نے چاہا تو پھر ہماری تم سے ملاقات ہوگی، لیکن اگر دنیا میں نہ ہوئی تو خدا کی قسم حوض کوثر پہ تو ضرور ملاقات ہوگی۔ کوئی لالچ نہیں، اتنی زمینیں دے دی جائیں گی، اتنے ہاں تمہیں پورے جاگیرداروں کا مالک بنا دیا جائے گا، اتنے بنگلے تمہارے نصیبوں میں کر دیے جائیں گے، لیکن کیا مجال کہ ان کے ایمان ذرا سے ٹس سے مس ہو جائیں، ان کے ایمان بدل جائیں۔
اس لیے آج کے دور میں بھی کچھ لوگ آئیں گے جو مجھے اور آپ کو بہکائیں گے. ارے تیرا سبزی کا کام نہیں چل رہا ہے, تیری دکان نہیں چل رہی, تیرا شو روم نہیں چل رہا ہے, دیکھ میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں, اس راستے میں بڑا خزانہ ہے. لوگ آئیں گے بہکانے والے, لیکن میرے بھائی اگر اس پر ایک بھی قدم رکھ لیا تو یاد رکھنا اور زیادہ برباد ہو جاؤ گے. کہیں کوئی خزانہ نہیں ہے, کہیں کوئی مال پڑا ہوا نہیں ہے, اور زیادہ پریشانیوں کے اندر میں اور آپ مبتلا ہو جائیں گے. ایسے وقت میں لوگ آتے ہیں بہکانے کے لیے, لیکن غلط قدم نہیں اٹھانا, اللہ کو ناراض کرنے والا قدم نہیں اٹھانا. خاص طور سے میں اپنے جوانوں سے کہنے چلا ہوں کہ آج کے دور میں نئی نئی چیزوں نے جنم لیا ہے. یہ فلاں لاٹری ہے, یہ فلاں, اس میں سے اتنے پیسے ڈالو گے تو اتنے زیادہ نکل کر کے آئیں گے, اتنے اگر خرچ کرو گے تو اتنے زیادہ 2-4 دن میں اور مل جائیں گے. نوجوان ان میں گھستے ہوئے جا رہے ہیں, اور کامیابی نہیں ہے بلکہ اور بربادیوں کی طرف جا رہے ہیں, اور بربادیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ایسے وقت میں بہکانے والوں سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. اس لیے معزز سامعین, یہ اللہ کی طرف سے میری اور آپ کی آزمائش ہے, ذرا سا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے. کوئی بات نہیں اگر کاروبار ختم ہے, کوئی بات نہیں اگر میں اور آپ قرضے میں ڈوب گئے ہیں, کوئی بات نہیں اگر میرا اور آپ کا مکان ختم ہوتا جا رہا ہے. یاد رکھنا جس اللہ نے کاروبار پہلے دیا تھا وہ آج بھی طاقت رکھتا ہے دوبارہ اس سے اچھا عطا کر دے. جس نے آپ کو مکان دیا تھا اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس سے اچھا مکان عطا کر دے, اچھے کاروبار عطا کر دے. یہ دنیا عروج و زوال کی جگہ ہے, یہاں ترقیاں بھی ہوتی ہیں, یہاں تنزل کی طرف انسان بھی جاتا ہے, یہاں اونچا بھی ہوتا ہے اور یہاں نیچائی کی طرف بھی انسان چلتا ہے. یہ دنیا ہے, ہمیشہ ایک سا وقت نہیں رہتا. اس لیے ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, غلط راستوں سے مجھے اور آپ کو بچانا ہے, اور ایسے وقت میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنی ہے, ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. اپنے بھائی کے نقصان پر پریشان ہونا ہے, خوشی نہیں منانی ہے. ہاں اس کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا ہے بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ میں تو پریشانی کے اندر تھا لیکن میرے بھائی کو پریشانی میں مبتلا نہ کرنا, میرے پڑوسی کو پریشانی میں مبتلا نہ کرنا. یہ آج میرے اور آپ کے اندر کمی آ چکی ہے کہ پڑوسیوں کی اور رشتہ داروں کی پریشانیوں پر میں اور آپ راضی ہونے لگے ہیں. یہ سب سے بڑی کمی میرے اور آپ کے اندر ہے. اور دوسری چیز, آخری چیز میں آپ حضرات سے کہنے چلا ہوں, خاص طور سے نوجوانوں سے اور ان ماں باپ سے جن کے بیٹے نوجوان ہیں, بلا ضرورت اپنے بیٹوں کو گھر سے نہ نکلنے دیں. بات سمجھ آئی؟ بلا ضرورت اپنے بیٹوں کو گھروں سے نہ نکلنے دے, ان کا خیال رکھے کہاں جا رہے, کیوں جا رہے, کیا وجہ ہے. کیونکہ اس وقت میں آنے والا وقت ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب الیکشن قریب ہوتا ہے تو کوئی بھی فتنہ اٹھ سکتا ہے, کوئی بھی نیا ڈرامہ میرے اور آپ کے سامنے آ سکتا ہے. ایسے وقت میں اپنے نوجوانوں کو اپنے گھروں پر سنبھال کر کے رکھیں. جب معلوم ہے کوئی کاروبار نہیں, کوئی کام نہیں, تو میرا نوجوان بچہ باہر کر کیا رہا ہے, اور میں اور آپ بھی خواہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو. اور یہ میرے اور آپ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلا کرو. اپنے گھروں سے بلا, اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو نہ نکلا کرو. یہ میرے اور آپ کے آقا کا بھی فرمان ہے. اور ایک بڑی گھر سے باہر نکلنے کی ایک چیز یہ بھی بتلائے دے رہا ہوں, کبھی شارٹ کٹ استعمال نہ کریں. ایک راستہ جا رہا ہے بالکل سیدھا سیدھا مین راستہ ہے, آدمی کو کبھی کبھی لالچ آ جاتا ہے کہ نہیں اس سے پہلے تو میں اس گاؤں میں اس والے میں کو نکل کے اس میں کو نکل کے پہنچ جاؤں گا. یہ بھی لالچ نہ کریں. آج کے اس دور میں سیدھے راستے کو چلیں ہمیشہ, چاہے تھوڑا لمبا ہو, چاہے کیسے ہی بھی ہو, لیکن شارٹ کٹ ایسے وقت میں اختیار نہ کریں. یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے, اور خالی میری اور آپ کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کی زندگی کے لیے ہے. ورنہ فتنے ہر وقت میں مجھے اور آپ کو ایک چنگاری بنی ہوئی ہیں, صرف ایک آلے کی ضرورت ہے جو اس کو بھڑکا دے.
اس لیے خاص طور سے مسلمان بھائی، خاص طور سے داڑھی والے، خاص طور سے ٹوپی والے اپنے آپ کے اندر یہ احتیاط کریں، ایک تو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں، کوئی ضرورت ہے کام ہے کاج ہے نکلیں، اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ شارٹ کٹ اختیار نہ کریں، سیدھے راستے کو چلیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان فتنوں سے بچائے، اللہ تمام قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔